الجامعۃ الاشرفیہ حقیقت میں اس گلدستے کا نام ہے جس گلدستے میں فیضان برکات بھی ہے، فیضان کچوچا بھی ہے، فیضان بریلی بھی ہے، فیضان سریا بھی ہے، فیضان بلگرام بھی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان کی جملہ خانقاہوں کے فیضان کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا نام الجامعۃ الاشرفیہ رکھ زندہ دیا باد، جائے، اس کی دلیل یہ اسٹیج۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج بالخصوص میں حضور حافظ ملت کا پوتا ہونے کی بنیاد پر جو مجھے خوشی میسر ہو رہی ہے، میں الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے نگاہوں کے سامنے اور اسٹیج پر حضور رفیق ملت، میرے پیر و مرشد سیدنا سرکار حضور احسن العلماء کے صاحبزادے اور صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ، گل گلزار برکاتیت حضرت نجیب میاں قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر موجود ہیں، اور ان کا اور اشرفیہ سے کیا نسبت ہے صرف ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اور حضرت ہی کے گھرانے کے جملے سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے بڑے بپا سیدنا سرکار سید العلماء نے کہا تھا، حافظ ملت سے کہا تھا، عبدالعزیز کیونکہ کلاس ہم جماعت تھے، کہا تھا آپ آگے بڑھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جس دن ضرورت پڑی تو اپنے مریدوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان مارہرہ شریف، نعرے تکبیر، نعرے رسالہ۔ میں اس دور کی داستانیں اپنے بزرگوں سے سنتا چلا آیا، جب ہوش سنبھالا، کچھ سوجھ بوجھ آئی تو ان جملوں کو سنا، تو ان جملوں کو میں تلاش رہا تھا کہ ان جملوں کی حقیقت کیا ہے، ان جملوں کا معنی کیا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان جملوں کی تفسیر کیا ہے۔ جب ماہرہ والوں نے نوازا ہے تو یہ اندھا معلوم ہوا کہ یہ وہ دربار ہے، وہ درگاہ ہے جس کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میرے آقا کو میرے پروردگار نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف 1400 برس پہلے صحابہ کے لیے نہیں بنا کر بھیجا تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب گنہگاروں کو یہ ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ اخلاق کہاں ملے گا، وہ کردار کہاں ملے گا، آپ کا وہ حسن کہاں ملے گا، آپ کی وہ سخاوتیں کہاں ملیں گی، یا رسول اللہ، جب گناہگاروں مصیبت میں آئیں گے تو انہیں سہارا دینے والا کون ہوگا؟ ہمیں مدینے آنے میں دیر لگ سکتی ہے، تو رحمت نے پکار کے کہا، ارے میرے امتی تو نہ گھبرا، میں اپنی آل کو بھیج رہا ہوں، جو بھی مصیبت ہوگی اس کے صدقے میں تیری مصیبت بھی دور ہوگی۔ میری سخاوت دیکھنی ہوگی تو نجیب حیدر کو دیکھ لینا، امین ملت کو دیکھ لینا، رفیق ملت کو دیکھ لینا، اور جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے گھبرانا نہیں، میرے رحمت کا ایک ٹکڑا باہر برکات ہے، مارہرہ میں ہے، تم اس کے وہاں چلے جانا، تمہاری ہر ضرورت کو وہ پورا کرے گا، کیونکہ یہ کسی اور کا در نہیں ہے، یہ میرا در ہے۔ اور اس در پہ جا کر ابھی مولانا منظر نے کہا تھا کہ سب نے جو ہے
للکارا تھا کہ تمہارے پاس کتابیں نہیں ہیں تو چادریں تو چڑھتی رہی، دیگیں تو چڑھتی رہی، تاجروں سے کہا جاتا رہا، لیکن جب سرکاروں کی بارگاہ میں اس مرد کلندر جسے عزیز ملت کہتے ہیں جا کے اپنا درد رکھا تھا کہ سرکار ہمیں دوسروں نے للکارا ہے، تو اسی وقت جو ہے سرکاران محررہ کھڑے ہوتے ہیں اور بازو پکڑ کے کہتے ہیں عبدالحفیظ، جو جملہ کبھی سید العلماء نے کہا تھا وہی جملہ کہا جاتا ہے، اے عبدالحفیظ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسی جملے کی دین ہے مجلس برکات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجلس برکات اسی جملے کی دین۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکاروں کی عنایت ہے، نوازا گیا ہے، اور قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جو محبت، جو شفقت، جو عنایتیں ماہرہ نے عطا کی ہیں اس کا اس کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے، اور حقیقت ہے، اور ملے گی بھی کہاں۔ یہ تو در کسی اور کا نہیں، اس رحمت للعالمین کے در کا ایک حصہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس در پہ جو گیا ہے، اس در پہ جو گیا ہے اسے لا نہیں کہا گیا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، اسے نوازا گیا ہے، اور دامن کو اتنا بھر دیا ہے کہ دامن تو تنگ ہو گیا ہے لیکن دینے والا ابھی تھکا نہیں ہے، اتنا نوازا جا رہا ہے۔ آج سرکار رفیق ملت ہمارے درمیان ہے، اور ان کے بغل میں گل گلزار رضویت حضرت علامہ الحاج منانی میاں رضا خان صاحب، اور یہ دونوں فیضان حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے الجامعۃ الاشرفیہ کو قائم کیا ہے، اور اس کی بنیاد میں، بنیاد کے ذرے ذرے میں مسلک اعلی حضرت پیوست ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مسلک اعلی حضرت، میں کہوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک طرف مسلک اعلی حضرت، دوسری طرف الجامعۃ الاشرفیہ۔ سبحان اللہ، سبحان نہ الجامعۃ الاشرفیہ کو مسلک اعلی حضرت سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور نہ مسلک اعلی حضرت کو الجامعۃ الاشرفیہ سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ تو سرکار تشریف لائے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، اور میں تو یہ عرض کروں گا سرکاروں کی بارگاہ میں کہ سرکار، جو آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو جو دیا، جو امانتیں دی، اور پھر میرے دادا جان نے اپنے لختے جگر کو جو امانت دی، آج آپ اس کی تصدیق کریں۔ ایک بزرگ تشریف لائے، حضرت سیدنا سرکار سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ واسطی بلگرام شریف۔ عجیب معاملہ ہے، اگر میں سلسلے سے چلوں تو بریلی کو باپ کہہ لوں، ماہرہ کو دادا کہہ لوں، اور بلگرام کو پردادا کہہ لوں تو غلط نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے کے حساب سے آپ جوڑ لیجئے تو ابا کا بھی مسئلہ ہے، دادا کا بھی مسئلہ ہے، پردادا کا بھی مسئلہ ہے، اور ابھی اور بزرگ اور سادات کرام تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اور آج بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ وہ ادارہ ہے جسے ہر خانقاہ نے قبول کر لیا ہے، ہر خانقاہ نے قبول کر لیا ہے۔ وہ اعتماد، خانقاہوں کا اعتماد کا نام الجامعۃ الاشرفیہ، خانقاہوں کے بھروسے کا نام الجامعۃ الاشرفیہ، خانقاہوں کا اعتماد کا نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے،
اور ہر خانقاہ نے الجامعۃ الاشرفیہ کو قبول کیا ہے. ابھی جب دستار ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی خانقاہ کے صاحبزادگان واہ 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 واہ، کی آج دستار ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلگرام کے بھی صاحب سجادہ کے صاحبزادے کی دستار ہے، تو کچھوچے کے بھی صاحب سجادہ کے صاحبزادے کی دستار ہے، سریا کے بھی صاحبزادے کی دستار ہے، تو خانقاہ ربانیہ باندہ کے بھی ایک صاحبزادے کی جو ہے دستار ہے. اور اس کے بعد اور بھی مختلف خانقاہوں کے صاحبزادگان کی دستار ہے. ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکاروں نے ہم پہ بھروسہ کیا، غلاموں کو اپنی اولادیں عطا کی، واہ 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 اور جو امانتیں ہمیں عطا کی تھی صحیح سلامت ہم نے ان کے بچوں کو عطا کر دی ہے، دے دیا ہے. اب یہ بزرگان دین بتائیں گے کہ ہمیں نے جو امانت دی تھی اس کی حفاظت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں سرکاروں سے پوچھوں گا، میں نہیں کہوں گا کہ یہاں سے اتنے بڑے محدث پیدا ہوئے، یہ نہیں کہوں گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. میں تو ان بزرگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کے بزرگوں نے جو میرے بزرگ جد امجد کو امانت دی تھی، اور اس بزرگ نے عزیز ملت کو جو امانت دی ہے، عزیز ملت نے 51 سال کے اندر اس امانت کی حفاظت کس انداز سے کی ہے، یہ آج آپ کو تاثر دینا ہوگا تاکہ غلام خوشیوں میں پھول جائے اور پھر غلام یہ کہے اے سرکارو تم نے ہم پہ اعتماد کیا تھا اور ہم نے اس اعتماد پر پورے اترے ہیں، تو ہمیں اپنے گلے سے لگا لو اور کل قیامت کے دن اپنے قدموں میں جگہ عطا کر دینا. ہمیں یہ بس یہی صلہ چاہیے اور کوئی صلہ نہیں چاہیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیجئے، اپنی نگاہوں سے دیکھیے، فیضان مخدوم سمنا بھی موجود ہے، فیضان برکات بھی موجود ہے، فیضان بلگرام بھی موجود ہے، فیضان رضا بھی موجود ہے. ان بزرگوں کی موجودگی سب سے بڑی دلیل ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ جماعت اہل سنت کا وہ عظیم ادارہ ہے جس پر ہر خانقاہ کو اعتماد ہے، اور یہ ساری کی ساری بزرگان دین ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں. تو اس موقع پر ہم غلاموں نے یہ سوچا کہ سرکاروں کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کیا جائے. ایوارڈ، نام اس کا ایوارڈ ہے. یہ ایوارڈ اور ایوارڈ کیا ہے؟ دنیا کو نعمتیں یہ بانٹیں، دنیا کو عنایت یہ کریں، دنیا کو یہ نوازیں، شہرت یہ دیں، عزتیں یہ دیں، نعمتیں یہ دیں، تو ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں دے سکتے. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں غریب صحابہ بھی کچھ جو ہے تحفے لایا کرتے تھے، آقا قبول فرما لیا کرتے تھے. آج ہم غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر رہے ہیں. مجھے امید یہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ آقا اس سنت کو ادا کرتے ہوئے اس تحفے کو قبول فرمائیں گے. اور کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار حضور نجیب میاں قبلہ مدد اللہ النورانی کی بارگاہ میں یہ ایوارڈ ایک پیش کیا جائے گا. اور یہ صرف تنظیم ابنائے اشرفیہ کی طرف سے نہیں، مکمل شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور فارغ ہوں گے، حضور دعا فرماتے رہیں.
سبحان اللہ سبحان جتنے بھی فارغ ہوں گے ان کی جانب سے، اہل مبارک پور کی جانب سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبین ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ کی جانب سے، جملہ علماء کرام کی جانب سے، قوم کی جانب سے یہ حضرت کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت قبول فرمائیں گے، ورنہ حضور معاملہ تو یہ تھا، ہم نے یہ پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ علماء کرام جو بڑی خدمات کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے مادر علمی سے یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ان کو عطا کیا جائے۔ لیکن اس بار یہ فیصلہ ہوا، جو اتنی نظریں دیتا ہے، جو اتنی نذرانے دیتا ہے، واہ 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 جو اتنی عنایتیں کرتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے لائق تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لائق تو ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ آپ ہمارے لائق تو ہے، وہ آپ نگاہ ڈال دیں گے تو وہ خود بخود لائق بن جائے گا، ہم تو نگاہوں کے صرف محتاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ حضرت کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا۔ اور دوسرا، حضرت علامہ مولانا محمد احمد القادری، حضرت مصباحی صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی، جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، جامعہ اشرفیہ کے وہ سابق استاد بھی رہے ہیں، بڑی خدمات ہیں، ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے دینی محبت اس کو رکھتے ہوئے ذمہ داران اشرفیہ نے، تنظیم ابناء اشرفیہ کے ذمہ داروں نے حضرت کا نام منتخب کیا ہے۔ ایک ایوارڈ ان کے خدمت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ میں سپاس نامہ جلدی انداز میں پڑھتا ہوں، پھر حضرت کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ اور 2 سال سے یہ پروگرام چلا ہے کہ جو ہمارے محبین ہیں، اشرفیہ کے معاونین ہیں، جو دل و جان سے چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ میں تو جس کو دیکھتا ہوں وہ محبت ہی محبت کرتا ہے، واہ 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 بے شک جو ہے وہ جان سے اشرفیہ کو چاہتا ہے، وہ ہر طریقے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، جو دل و جان سے لگا ہوا ہے، ہر آڑے وقت پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بتائیے کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اسی میں جد و جہد کر کے 5 نام ہم چن رہے ہیں، تو وہ صرف 5 لوگوں کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اشرفیہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب اشرفیہ پہ جان لٹانے والے ہیں، اشرفیہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ اسی میں اہل مبارک پور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اہل مبارک پور حضور وہ ہیں، ان کی قربانیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو انصار مدینہ کی قربانی یاد آ جاتی ہے۔ اس سنت کو اگر کسی قوم نے ادا کیا ہے، کسی کے علاقے کے لوگوں نے ادا کیا ہے، تو اس سنت کو اہل مبارک پور نے کیا تھا۔ وہاں کہا گیا تھا یا رسول اللہ، ہر جان جگر سب کچھ آپ پہ قربان ہے، اور یہاں کہا گیا تھا حافظ ملت آپ رسول اللہ کا مشن لے کے آئے ہیں، مسلک اعلی حضرت لے کے آئے ہیں۔ اس کی خدمت کے لیے اہل مبارک پور کو اگر اپنا تن من دھن سب کچھ دینا پڑا تو ہم قربان کر دیں گے، اور الجامعۃ الاشرفیہ کو یہیں پہ قائم کریں گے۔ زندہ باد زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علامہ محمد احمد صاحب قبلہ مصباحی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جائیں، وقت کم ہے، کل شریف کا وقت قریب ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے سپاس نامہ پڑھتا ہوں، پھر حضرت کی خدمت میں پیش۔
سپاسنامہ حافظ ملت ایوارڈ بخدمت گرامی شہزادہ احسن العلماء رفیق ملت حضرت سید شاہ نجیب حیدر قادری برکاتی نوری مارہروی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاذ العلماء جلالت العلم حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ کے 51ویں سالانہ عرس کے موقع پر شہزادہ احسن العلماء رفیق ملت حضرت سید شاہ نجیب حیدر نوری مارہروی دامت ظلہ العالی کو ان کی دینی، دعوتی، تعلیمی، اصلاحی کارناموں کے اعتراف میں تنظیم ابنائے اشرفیہ کی جانب سے حافظ ملت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت نجیب میاں خانقاہ برکاتیہ کے چشم و چراغ ہیں. 25 مئی 1967 کو خانوادہ برکات بڑی سرکار مارہرہ مطہرہ میں پیدا ہوئے. قرآن مجید ناظرہ اپنی پھوپھی جان حافظہ سیدہ زاہدہ خاتون سے اور کچھ حصہ اپنے والد ماجد حضور احسن العلماء سے پڑھا. اردو کی تعلیم والدہ ماجدہ سے حاصل کی. گریجویشن کرنے کے بعد مستقل طور پر اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے اور ان کی زیر نگرانی خانقاہ، درگاہ، حراس اور جائیداد کے انتظام و تحفظ کی تربیت لیتے رہے اور ان کی خانقاہی، دینی، دعوتی اور تنظیمی زندگی کا نقش اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے رہے. اس وقت سے آج تک درگاہ برکاتیہ کے تمام معاملات و مسائل میں ان کی کوششوں کا رنگ دکھائی دیتا ہے. حضور احسن العلماء علیہ رحمہ نے انہیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے دست حق پرست کے سپرد کیا اور خود اپنی خاندانی خلافت و اجازت عطا فرمائی. نیز ان کے عم محترم حضرت سید یحییٰ حسن میاں قادری برکاتی نوری نے بہت کم عمری میں انہیں گود لے لیا اور اپنی زندگی میں اپنا وارث، ولی عہد اور سجادہ نشین منتخب کر دیا. ان کے وصال کے بعد حضرت رفیق ملت کو سجادہ عالیہ نوریہ برکاتیہ پر متمکن کیا گیا. والد گرامی کے حیات میں ہی انہوں نے خواہش مندوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا. سید نجیب میاں انتہائی خلیق، ملنسار، مشفق، متواضع اور کشادہ ظرف واقع ہوئے ہیں. اور حقیقت ہے کیوں نہ ہو ملنسار اور کیوں نہ ہو متواضع، یہ آل رسول ہے اور آل رسول کی شان ہی ہے. آل رسول ہوتا ہی ہے چھوٹوں کو نوازنے کے لیے، اور وہ شان دیکھنی ہے تو ان بزرگوں کو دیکھیں. یہاں سے لے کے وہاں تک یہ آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کی نوازشوں کا یہ ثمرہ ہے. اور الجامعۃ الاشرفیہ آل رسول کی دعاؤں کا ہی نام ہے. حضور سید اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی دعا کا نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے. سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی دعا کا نام اشرفیہ ہے. زندہ باد. مارہرہ شریف کے اعتماد کا نام الجامعۃ الاشرفیہ. زندہ باد، زندہ باد. یہ ایوارڈ حضرت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.